اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے تفسیر اور ترجمے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ، ہدن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو راہ پاؤ گے، قل کہہ، بل ملتا بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم دین ابراہیم کی، حنیفہ جو کہ ایک طرف کا تھا، وما اور نہ کانا تھا وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، قولو کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، وما انزلا اور جو کچھ اتارا گیا، الینا طرف ہماری، وما انزلا اور جو کچھ اتارا گیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق کی طرف، و یعقوب والاسباط اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا، تنبیون پیغمبروں کو، من ربہم رب العالمین کی طرف سے، لا نفرق نہیں جدائی ڈالتے ہم، بینا درمیان، احد منہم کسی ایک کے ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو مسلمون واسطے اس کے مطیع ہیں، فإن پس اگر آمنو ایمان لائیں، بمثل ساتھ اس چیز کے، ما آمنتم جو کہ ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقد اہتدوا پس تحقیق راہ پائی، وإن اور اگر تولوا پھر جائیں، فإنما سوائے اس کے کہ نہیں، ہم فی وہ بیچ، شقاق خلاف کے، فسیکفیکہم اللہ پس بہت جلد کفایت کرے گا تم کو اللہ، وہو اور وہ، سمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ رنگ دیا اللہ نے، ومن احسن اور کون ہے بہتر، من اللہ اللہ سے، صبغۃ رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو واسطے اس کے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے، اور یہ یہودی اور نصرانی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، یہ تو یہود نے کہا تھا، یا نصرانی ہو جاؤ، اور یہ نصارہ نے کہا تھا، تم بھی راہ حق پر پڑ جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہیں ہوں گے، بلکہ ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے، جس میں کجی کا نام ہی نہیں، بخلاف یہودیت و نصرانیت کے جس میں علاوہ محرف ہونے کے، اس کے منسوخ ہو چکنے کے سبب اب اس میں کجی آ گئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ کے جواب میں جو تم نے اجمالاً کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہہ دو کہ اس ملت پر رہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو نبی گزرے ہیں، ان کی طرف بھی بواسطہ وحی کے بھیجا گیا۔ اس حکم اور معجزے پر جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم سب ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی دوسرے سے ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، انہوں نے ہم کو جو دین بتلایا ہے ہم نے اختیار کر لیا ہے، بس یہ حاصل ہے اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار اور سرتابی کی گنجائش نہیں ہے۔
اسی طرح آیت نمبر 137 اور 38 میں ارشاد ہے کہ یعنی جب اوپر طریقے اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا ہے، سو اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طریق سے ایمان لے آئیں جس طریق سے تم اہل اسلام ایمان لے آئے ہو، تب تو وہ بھی رائے حق میں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ روگردانی کریں گے تو تم اس کی روگردانی سے کبھی تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ برخلاف ہی چلتے ہیں اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی اندیشہ نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور تمہارے اور ان کے برتاوے بھی جانتے ہیں۔ تمہیں غم و فکر کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم نے جو اوپر تم لوگوں کے جواب میں کہا ہے، ہم ملت ابراہیم پر ہی رہیں گے۔ اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے اور رنگ کی طرح ہمارے رنگ و ریشہ میں بھر چکا ہے، اور دوسرا کون ہے ایسا رنگ دینے والا جیسی حالت اللہ تعالیٰ کے رنگ کی ہے جو کہ خوب تر ہے۔ جب اور کوئی دوسرا اس طرح نہیں ہے تو ہم کسی اور کے دین کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے اس کی غلامی یعنی خالق دو جہان کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ جو اعتقاد اس سے سر منہ مختلف ہو، اللہ کے نزدیک مکمل نہیں ہے۔ تو حدیث کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، انبیاء و رسل، آسمانی کتابیں، ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرا معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء و رسل کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے واضح ہوا، اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافی ہے۔ اسی طرح صبغت اللہ سے مراد اللہ کا رنگ ہے، یعنی کہ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرے اور بشرے سے نظر آنا چاہیے، یعنی کہ دوسرے طرح سے دین اور ایمان کو رنگ فرما کر اس طرح اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، اسی طرح مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرے، بشرہ اور تمام حرکات و سکنات، معاملات اور عادات سے ظاہر ہونی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔